میں بھی آپ کا جلسہ لگتا ہے ہونے سے پہلے انہوں نے منع کر دیا ہے. جی تھینک یو مونا, السلام علیکم. نہیں جی, بالکل ہم کہاں خوش ہوتے ہیں, بے وقوفی ہی ہے. اور اگر کوئی احمقانہ فیصلے کرے اس پہ ہم تو خوش نہیں ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کو کاسمیٹک میجرز سے صرف بہلایا نہ جائے, عوام کی صحیح معنی میں خدمت کی جائے. اگر تو یہی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو ان کے پاس تھا, پنجاب حکومت کے پاس, یہی پیسے استعمال کرتے اور پاکستان کا جو پنجاب کا کسان ہے اس کی گندم اٹھا لیتے, اس کو ضائع نہ ہونے دیتے, تو آج ہمیں جو اگلا ہمارا کپاس کا کراپ آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں 50% کمی نہ دیکھنی پڑتی. تو وہ ایک اچھا اقدام ہوتا. یہ بے وقوفانہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آلریڈی آپ کا جو بجلی کے پیمنٹس میں ایک خسارہ ہے 50 ارب کا, جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اس کے اوپر آپ نے یہ 45 بلین کی سبسڈی دے دی, تو یہ ٹوٹل اس میں جو گیپ آئے گا یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ کاسمیٹک میجرز ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اصل میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد بجلی اور مہنگی ہوئے گی, کیونکہ اصل پرابلم تو آپ کا اس ملک میں کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے. آپ چاہے وہ بجلی کنزیوم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ پروڈیوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, آپ نے آئی پی پیز کو ایک سرٹن اماؤنٹ دینا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے بہت سارے اس طرح کے پاور پلانٹس ہیں جو کہ اس وقت بجلی گھر ہیں جو پروڈیوس بھی نہیں کر رہے بجلی, مگر ان کو بھی ہمیں اربوں روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو اگر یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کریں. ان جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہیں جو کہ انہی کی بدولت ہے, یہ نون لیگ کی خدمت تھی پاکستان کے لیے کہ انہوں نے 2013 میں کچھ ایسے معاہدے کیے کہ جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے مہنگی بجلی کے داموں کے نظریے. تو اس سب کو حل کریں. کاسمیٹک میجرز اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی, بے وقوفی ہی ہے. آپ چونکہ مہر صاحبہ, ہاں جی جی گو اہیڈ, یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس میں انہوں نے جو کہہ دیا کہ اجازت ہمیں نہیں ملی, تو اجازت نہیں ملی اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ایک تو یہ کورٹ کے آرڈرز کی نفی کر رہے ہیں, یہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کر رہے ہیں. تو ان کے اس حکومت کے آگے تو میرے خیال میں عدالتوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. وہ جو بھی آرڈر دے دے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا خوف انہیں بتاتا ہے انہیں کرنا ہے. اجازت نہیں ملنے کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ اٹھائے جائیں گے, ہمارے لوگوں کے گھروں پہ آج رات سے چھاپے شروع ہو جائیں گے, لوگوں پہ ATA کے پرچے ہوں گے, اور وہاں پہ وہی دنگا فساد ہوگا جو یہ چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے پرامن احتجاج اور ایک جلسہ کر کر آپ کو دکھایا سوابی میں. اس کے بعد 14 اگست بھی بہت ساری ریلیز نکلی, سب پرامن تھی. لوگوں پر تشدد ضرور کیا گیا, عورتوں کو گھسیٹا گیا. لبرٹی میں پولیس نے ان سے بدتمیزی کی, پنڈی میں شیلنگ ہوئی, ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے, مگر ہم پرامن رہے. مہربانو صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ نے چونکہ آپ نے ویری فیئر, آپ کریں گے پھر بھی جلسہ, یو ول گو اہیڈ ود اٹ ڈسپائٹ نو پرمیشن؟ انشاءاللہ. اور ایک اور بات اس میں اہم ہے, آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی چونکہ بات کی تائید کی ہے, تو عظمہ بخاری صاحبہ تو پہلے ہی آج کہہ چکی ہیں کہ آپ لوگ تو بی ٹیم لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, تو یہ پھر صحیح بات ہو گئی؟ ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہے, نہ ہی ہماری کوئی بی ٹیم ہے, ہم اکیلے ہی کافی ہیں. جی رانا صاحب, اکیلے کافی ہیں وہ, ان کو کوئی بی ٹیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے اکیلی پی ٹی آئی سفیشینٹ ہے ٹو ٹیک ڈاؤن یور گورنمنٹ. اور ابھی دوسری بات آپ نے ترنول کے حوالے سے بھی سنی کہ آپ لوگ دراصل آپ کا خوف ہے جو کہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ ان کو آپ اجازت دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں سوابی میں پیسفل جلسہ کیا نا انہوں نے. کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خان صاحب باہر تھے تو انہوں نے لانگ مارچ کیا, اس سے کیا ہو گیا؟ دیکھیں سوائے اس کے کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سوائے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے اس جماعت نے کیا کیا ہے جب سے یہ اقتدار سے باہر آئی ہے؟ IMF کو خط یہ لکھتے ہیں, GSP پلس سٹیٹس کو یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں ان کا سوشل میڈیا. اس کے علاوہ جو نفرت اور جو تقسیم کی سیاست کی, جو 9 مئی کے واقعات تھے, جو جس طرح سوشل میڈیا ان کا جو کر رہا ہے, تو یہ جلسہ کرنا تو حق ہے نا سیاسی طور پر کسی کا بھی. آپ بھی کرتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے. دیکھیں بات یہ بالکل ہم کرتے تھے, لیکن ان کی ایک ہسٹری ہے جلسوں کی. جب یہ اسلام آباد آئے تو وہاں جلاؤ گھراؤ, پھر یہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور ہوئے, پھر اور دیگر ان کے جو زمان پاک میں جس طرح انہوں نے پیٹرول بم برسائے. تو یہ اس جماعت کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ وائلنس. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ایسی الزامات ہیں, قیاس ہیں. یہ تو لوگوں نے لائیو دیکھی ہے نا چیزیں. یہ کہنا کہ یہ تو لائیو دیکھا ہے کہ پیٹرول بم یہ مار رہے تھے. اب تو خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ ہم نے 9 مئی میں پیٹرول بم نہیں مارے تھے, ہم نے زمان پاک میں مارے تھے, وہ آپ نے شاید سنی ہو.
تو وہ تو وہاں سے بھی تصدیق اس کی ہو گئی. اس کے دیکھیں اس جماعت کا وائلنس کی ایک تاریخ اب تو چیپٹر بائی چیپٹر اب تو لکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جماعت جو ہے وائلنس کرتی ہے. بہرحال اگر ان کو اجازت چاہیے. نہیں ابھی لیٹسٹ جو تھا وہ تو سوابی جلسہ تھا نا, اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اچھی بات ہے, لیٹسٹ ایگزامپلز پہ چلیں, ان کو اجازت دے دیں. اچھی بات ہے. اگر یہ دیکھیں اجازت تو لوکل گورنمنٹ نے دینی ہے, ملنی چاہیے. اگر جو ہے اچھا یہ عطا تارڑ صاحب آئی تھنک اس پہ منع کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ملنی چاہیے, اور اگر ان کو کہا ہے اور یہ ظاہر ہے ان کا سنائیے گا. آئی تھنک عطا تارڑ صاحب کا ہے ہمارے پاس اس حوالے سے سارٹ. انہوں نے آج ہی یہ والی بات کی ہے. آل رائٹ, آج یہ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا نہیں ہوں کہ انہیں اجازت ملے گی. انہوں نے کہا میں سمجھتا نہیں ہوں بالکل, اور میرا اوپینین بھی یہی میں نے آپ کو پہلے دیا. لیکن پھر بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اپلائی کریں لوکل انتظامیہ کو. اگر سیکیورٹی سچویشن اور دیگر معاملات میں یہ وہ ان کو مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا. تو میں نے آپ لوگ انفلوئنس نہیں کرتے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ, وہ جس کو مرضی اجازت دے نہ دے. دیکھیں بالکل وہاں جب اپلائی کریں گے تو دیکھا جائے گا. باقی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی میرے خیال سے روات میں ان کو اجازت ملی تھی جلسے کی, پھر یہ وہاں انہوں نے تو جی اب یہ بات تو ہے ویسے تو میرے خیال سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو آگے چلنے دیں. مہنگائی جو ہے وہ 11% پہ آ گئی ہے, بجلی کے اوپر عوام کو ریلیف مل گیا ہے, IMF کا معاہدہ انٹیکٹ ہے, روپیہ سٹیبل ہے, ایکسپورٹ آپ کی $30 ارب تک جو ہے وہ اس کو کراس کر چکی ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنے اتحادیوں کو منا لیں گے؟ ان کی بات تو بعد میں آئے گی. ان تمام چیزوں پہ اور اچیومنٹس پہ جو آپ بتا رہے ہیں, آپ کے اتحادیوں کو خوش ہونا چاہیے. میرے خیال سے وہ کیوں اپسیٹ ہے؟ نہیں, میرے خیال سے اتحادیوں کا جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی اور جو MQM کی لیڈرشپ ہے اس میں مکمل اتفاق ہے حکومت کے ساتھ, اور کوئی ایسی فرکشن نہیں ہے. ہوتے ہیں لوگ ہماری جماعت میں بھی ہوتے ہیں جو اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کر دیتے ہیں, دیگر جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کولیشن کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی تھریٹ ہے. کمیٹیز موجود ہیں, کمیونیکیشن ان سے جاری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو کوئی اس طرح کا چیلنج اس وقت کوئی موجود ہے کہ کولیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی پرابلم ہے. ایکچولی مہربانو صاحبہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اعلانات کی کمی نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ستمبر میں آپ لوگ جیل کی طرف مارچ کریں گے اگر خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. وہ کیا ابھی بھی آپ کا پلان انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ وہ حماد اظہر صاحب نے کیا تھا اور وہ پھر اعلان کے بعد خود مستعفی ہو گئے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, یہ بات بھی غلط نہیں ہے جو رانا صاحب نے گنوائی کہ روات میں آپ کو اجازت ملی تھی نا جلسے کی, شاید آپ کو لگا کہ اس طرح سے لوگ نہیں آ پائیں گے اور پذیرائی نہیں ملے گی, آپ کے نمبرز پور ہوں گے, آپ نے کیونکہ خود ہی اس کو کال آف کر دیا تھا. پھر جی سب سے پہلے جو سپٹمبر کی انہوں نے اندیا دیا تھا کہ اگر جب عدالتیں چھٹیوں سے واپس آئیں گی اور اسی طرح عدالتی فیصلوں کی نفی ہوگی اور بوگس کیسز دوبارہ بنائے جائیں گے تو پھر ضرور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے, جو کہ ایک پرامن احتجاج ہوگا, ایک پرامن مارچ ہوگی. اور کیوں نہیں, وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے. ہم اڈیالہ جیل کو کوئی توڑنے نہیں جا رہے. اور جہاں تک حماد اظہر صاحب کا مستعفی ہونے کا حوالہ ہے تو انہوں نے صرف پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے. وہ ابھی بھی پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہیں, اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے. تو وہ جو عہدہ ہے, وہ جو آفس ہے, وہ ابھی بھی ڈاکٹر یاسمین کے پاس ہے. تو ایسی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اس کی ان کی وجوہات تھیں جو انہوں نے بیان کی. اب آگے بڑھتے ہوئے رانا صاحب بڑی گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری ایک وائلنس یا انتشار کی تاریخ رہی ہے. تو اس تاریخ کے باوجود پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. تو میرے خیال میں اب بہتر ہے کہ عوام کو تعین کرنے دیں کہ کون کس کی کیا تاریخ ہے اور وہ کس کو پسند کرتے ہیں. اور اگر انہیں اتنا ہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے یا ایک جتھا ہے جو اس ملک میں صرف جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو عدالت میں لے کر جائیں, اس کو کیبنٹ میں ڈسکس کریں اور لگا دیجئے بین. ہمیں ڈکلیئر کر دے کہ ہم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہم ایک سیاسی جماعت ہیں تو بطور ایک سیاسی جماعت ہمارے کچھ حقوق ہیں, اور پر امن احتجاج ان میں سے ایک ہے. آپ اس کو ایک 9 مئی کا جھوٹا بیانیے کو بنیاد بنا کے ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے. یہ ایک بالکل ناجائز حرکت ہوگی اور کورٹ آرڈرز کی وائلیشن بھی ہوگی.